بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ نافرمان بیٹے کا انجام، جب ماں کی بد دعا نے بیٹے کی جان لے لی۔ اس ویڈیو میں ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم دوستو، اگر آپ نے اس آصف وائس ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عبرتناک واقعے کی جانب۔ وائل اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کی اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے ماں باپ کو تو اس سے بھی زیادہ خوشی تھی کیونکہ وہی بیٹا ان کا مستقبل میں امیدوں کا سہارا تھا۔ وائل ڈاکٹر بننے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کا باپ تاجر تھا اور مسلسل خرچہ بھیجتا رہتا۔ وائل نے یونیورسٹی کے قریب ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ مکان فرانس کے خاندان کا تھا۔ اس خاندان میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ مسلسل ملاقات سے دونوں میں تعلقات بڑھتے چلے گئے، چنانچہ تعلقات یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ لڑکی بلا جھجک جب چاہتی وائل کے کمرے میں آ جاتی۔ محترم دوستو، شیطان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اسی دوران تحفے طائف کا تبادلہ چلتا رہا۔ اس نے تعلیم میں توجہ کم کر کے اپنا سارا وقت اس لڑکی کی محبت میں گزارنا شروع کر دیا۔ محترم دوستو، اور آئے دن اپنے باپ سے زیادہ اخراجات کا بہانہ کر کے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ماں بھی بیٹے کی محبت میں باپ کو خوب توجہ دلاتی کہ بیٹا باہر ہے، اسے خرچہ بھی تو چاہیے، آخر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ کما کے دے گا۔ لیکن وہ ماں باپ اپنے بیٹے کے عمل سے بے خبر تھے۔ ایک دن وہ لڑکی روتی ہوئی پریشان حالت میں وائل کے پاس آئی۔ وائل یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے بات تو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر سے اس وجہ سے نکال دیا کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، لہٰذا میں اپنے اخراجات خود پورے کروں۔ وہ نوجوان لڑکا سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ وائل نے خود اعتمادی ظاہر کرتے ہوئے لڑکی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ لڑکی نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ایک گھر میں رہنے لگے۔ وائل پر مکان کے کرائے کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی بوجھ بڑھ گیا۔ وائل نے مہنگائی کا بہانہ کر کے پہلے سے بھی ڈبل خرچے کا مطالبہ کر دیا۔ محترم دوستو، جبکہ اس کا والد اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، والدہ اپنی محبت و شفقت سے مغلوب ہو کر ہر ممکن کوشش کرتی کہ بیٹے کا منہ مانگا مطالبہ ضرور پورا کیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باپ کا کاروبار ختم ہو گیا اور والدہ نے بھی اپنے زیورات فروخت کر دیے۔ محترم دوستو، وائل کے مطالبات میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مال وہ کہاں سے لائیں گے۔ اسے تو صرف اپنی محبوبہ کے مہنگے مطالبوں کو پورا کرنے کی لگن تھی۔ والدین روشن مستقبل کی امیدوں کے سہارے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے صبر سے زندگی گزار رہے تھے کہ جلدی بیٹا فارغ ہو کر واپس آنے والا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ گھر فروخت کر کے رقم وائل کو بھیج دیں اور خود کرائے کے گھر پر گزارا کر لیں گے اور پھر اپنے بیٹے کے آتے ہی ایک بڑا محل خرید لیں گے اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹا، اب تو ہر چیز فروخت ہو چکی ہے، تمہاری والدہ کے زیورات اور مکان بھی فروخت ہو چکا ہے، بیٹا اب آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹا باپ کا خط پڑھتے ہی غصے میں آ گیا اور شیطان نے وسوسے میں ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ والدین نے میرا مستقبل ضائع کر دیا۔ ان کے متعلق اس بیٹے کا دل سخت ہو گیا اور ان سے رابطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور خود تعلیم جاری رکھنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ تعلیم و تکمیل کے بعد مسلسل کام جاری رکھا اور وطن واپسی کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد وہ بہت سا مال جمع کر کے بیوی بچوں سمیت وطن واپس آ گیا، لیکن والدین کو اس کی بالکل خبر نہ ہونے دی کہ میں نے شادی کر لی اور اب میں وطن واپس آ چکا ہوں۔ محترم دوستو، وائل بہت امیر ہو چکا تھا لیکن حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے اپنے والدین سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے لیکن کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وائل کے دوستوں میں سے ایک آدمی اس کے کلینک میں آیا اور وائل کو پہچان لیا، لیکن وہ بالکل بے خبر تھا۔ اس شخص نے وائل کے باپ کو بتایا
کہ وہ واپس آ چکا ہے اور اس نے اپنا بہترین کلینک بھی بنا رکھا ہے۔ والد کہنے لگا کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن اس دوست نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ آؤ بابا جی، میں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارا وائل کہاں ہے۔ باپ اس بات کی تصدیق کے لیے وہاں پہنچا تو کلینک پروفائل کا نام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے دیکھتے ہی باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بڑی مدت کے بعد باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ باپ اپنے لخت جگر بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ شوق کی ملاقات کے آگ کے شعلوں کو بجھا سکے۔ باپ بیٹے کے قریب ہونا چاہتا تھا کہ اچانک بیٹے نے گرجدار آواز میں کہا کہ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا اور اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو۔ اگر میری بیوی نے دیکھ لیا تو اس کی نگاہوں میں میرا مقام ہی نہیں رہے گا۔ ارے بابا سنو، پیسے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، لیکن یاد رکھو کہ دوبارہ مجھے کلینک پر نظر مت آنا۔ محترم دوستو، اب باپ کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی امیدوں کا خوبصورت محل زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس نے دل میں ایک پختہ ارادہ کرتے ہوئے نافرمان بیٹے کو مخاطب کر کے وہ کہا کہ اگر یہ کلام پہاڑ بھی سن لیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں۔ محترم دوستو، باپ نے نافرمان بیٹے کو کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو اور قیامت تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے اور ہمیشہ کے لیے تیری بدنصیبی تیرا مقدر بن جائے۔ اور ساتھ ہی بیٹے کے چہرے پر اس انداز میں تھوکا کہ جو اندر کی آگ جوان بیٹے کی وجہ سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس نافرمان کے دل پر باپ کی بد دعاؤں کا کچھ اثر نہ ہوا، جو پتھر سے بھی زیادہ سخت اور رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکا تھا۔ باپ امیدوں کے محل کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر انتہائی پریشان اور غمی کی حالت میں واپس گھر پہنچا، جو اس کے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے یہ پریشان کن خبر اپنی بیوی کو سنائی۔ خبر سنتے ہی وائل کی والدہ نے رونا شروع کر دیا، اور خاص طور پر باپ کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا تو اسے اور بھی پریشان کر رہی تھی۔ اس کے بعد وائل سیر و تفریح کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ چھٹی کا دن بڑے ہی خوشگوار ماحول میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ مسلسل کام کی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتا تھا۔ ایک موڑ سے اس سے اچانک گاڑی بے قابو ہو گئی اور گہرے گڑھے میں گر گئی۔ وائل اور اس کی بیوی بچے موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ جب یہ خبر والدین تک پہنچ گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات، جو بڑی ہی عظیم الشان ہے، پر مکمل یقین آ چکا تھا کہ وہ مظلوم کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور والدین کی دعا تو خاص طور پر رد نہیں ہوتی۔ وائل کی مکمل جائیداد اور کلینک اس کے والدین کو مکمل طور پر وراثت میں مل گئے۔ محترم دوستو، دیکھا آپ نے والدین سے نافرمانی کرنے کا انجام، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ماں باپ کے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔